الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم اللہ رب العزت کی صفت پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، اللہ تعالیٰ کا غضبناک ہونا اور لعنت کرنا، ان دونوں امور سے متعلق۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت ساری مقامات پر اپنی ان صفات کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ جیسے یہ لفظ تو ہم صحابہ کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس کا گمراہ لوگوں نے انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتقام راضی ہونے کا مطلب یہ ہے ثواب دینے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، ارادہ کرنے سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ راضی ہونا تو یہ تو ایک کمزوری ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان جب راضی ہوتا ہے کسی سے تو وہ اس کی ناجائز بھی مانتا ہے، اور ایک خاص قسم کی جسم کے اندر ایک کیفیت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب غصے میں انسان آتا ہے تو انسان کا سانس پھولتا ہے، اس کا خون کھولتا ہے۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ جو تم کیفیت بتا رہے ہو، یہ کیفیت انسانوں کی ہوتی ہے، مخلوقات کی ہوتی ہے، اور اللہ کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی ہر مثال سے وہ پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت ناراض ہونے میں، غصہ ہونے میں یا راضی ہونے میں وہ اسی طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اللہ کی یہ صفت حقیقت پر مبنی ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا اگر ہم یہ مان لیں اللہ تعالیٰ غصے ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں صفت کی کوئی نہ کوئی تو کیفیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی صفت کی کیفیت کا انکار نہیں کرتے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی صفات کی پر ایمان لاتے ہیں بلا کیف کا جو معنی ہے نا، کہ ہم بغیر کیفیت، ٹھیک ہے، تو بغیر کیفیت کو تلاش کیے، ٹھیک ہے، اس کی کیفیت ہے، وہ کیا ہے وہ اللہ رب العزت جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کی کیفیات ہیں، کیسے؟ جیسے اس کے شان کے لائق ہیں، لیکن وہ مخلوق جیسی نہیں ہے، مخلوق جیسی نہیں ہے۔ جو مخلوق جیسی قرار دے گا وہ بھی گمراہ ہوگا، اور جو کہے گا کہ نہیں اللہ کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے صفت کی، وہ بھی گمراہی کا شکار ہوگا۔ اسی لیے جو لوگ اس میں گمراہ ہوئے وہ دو سائڈوں پر گئے۔ ایک نے کہا کہ ارادہ کرنا، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے ثواب دینے کا یا عذاب دینے کا۔ دوسروں نے کہا کہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں نا، مخلوقات، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مراد ہے، جیسے بیماری، جیسے جہنم، ٹھیک ہے، تو بس یہ مراد اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ مراد نہیں لیتے کہ اللہ رب العزت کی یہ صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو اللہ کی صفات مانتے ہیں نا، تو آپ کا ایمان کہاں پر پہنچتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جو آیات امام ابن تیمیہ نے ذکر کی، ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ایک آیت لے کر آئے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ جو دن ہے قیامت کا، یہ فائدہ دے گا سچوں کو ان کی سچائی کا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے اللہ کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ رب العزت مومنوں کو خطاب کر رہے ہیں، مخاطب ہو رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آج تمہیں تمہاری سچائی کا، تمہیں دنیا میں تم نے جو وفا کی ہے میرے ساتھ، آج تمہیں جو ہے اجر اور اس میں فائدہ ملے گا۔ اور پھر کیا ذکر کر رہے ہیں کہ آج تمہارے لیے باغات ہیں، اللہ رب العزت کی جنتیں ہیں جس میں تم خالدین فیہا ابدا، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ذکر کیا اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اچھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اچھا، جب ہم صحیح بخاری اور مسلم کہتے ہیں نا، تو یقین مانیں یعنی جو انسان حدیث کا علم جانتا ہے نا، اس کے دل کے اندر ایک ایسا عجیب سرور اور یقین آنا چاہیے کہ کنفرم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اچھا، باقی کتابوں کے اندر روایت ہو، اس میں ہو سکتا ہے یار پتہ نہیں کسی محدث نے اس کو شاید ضعیف نہ کہا ہو، ٹھیک ہے، کوئی اختلاف نہ ہوا ہو۔ یہاں تو سوال ہی نہیں اٹھتا نا، اگرچہ کہ حدیث کہیں پر بھی صحیح ثابت ہو جائے وہ حجت ہے، لیکن میں آپ کو احساسات کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ بخاری مسلم کی کوئی بات پڑھیں نا،
تو آپ یہ محسوس کریں کہ اس کے اندر تو ذرہ بھی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کے فرمائے ہوئے کلمات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو کہے گا یا اہل الجنہ، اے اہل جنت، سبحان اللہ۔ اور اہل جنت کیا کہیں گے؟ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم حاضر ہیں اے اللہ، اور دعائیہ الفاظ جو ہیں وہ اپنے لیے نکالیں گے۔ فیقول هل رضیتم، اب اللہ نے جنت میں داخل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ سبحان اللہ۔ یعنی ایک آپ انسانوں کے اندر ذرا دیکھیں، ایک ماں، ایک باپ، ٹھیک ہے، ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، ہے نا، ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا نا کہ ہر وہ صفت جو مخلوق میں اعلیٰ صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ہم ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے قیاس اولا کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، پھر ہم کیا چاہتے ہیں؟ اصل میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ یار یہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ہم سوچتے ہیں یار راضی ہے، خوش ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت پوچھے گا حل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ اللہ اکبر۔ فیقولون، تو وہ کہیں گے وما لنا لا نرضى، ہمیں کیا ہے اے اللہ کہ ہم راضی نہ ہو جائیں، وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک، تو نے ہمیں وہ دیا ہے جو مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا ہے، تو نے ہمیں کہاں کس کس وادی سے نکالا، موت کی وادیوں سے، قبر کے جو ہے راستوں سے، پھر حشر کی سختیوں سے، پھر حوض کوثر پہ پانی پلایا، اور اب ایٹ دا اینڈ ہم فل صراط سے گزر کے اللہ جنت میں آ گئے ہیں، اور جنت میں تو نے وہ دیا ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا آخری جنتی جو جنت میں جائے گا کہ تو کیا چاہتا ہے، اور وہ بتائے گا اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ جب اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی نا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، پھر اس کو بتائے گا کیا تو فلاں چیز نہیں چاہتا؟ کہ ہاں اللہ چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا آخری جنتی کو، ٹھیک ہے۔ تو سوچئے کہ جو ان سے آخری سے پہلے گئے ہوں گے ان کو کیا ملا ہوگا۔ تو وہ کہیں گے کہ تو نے تو ہمیں وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا انا اعطیکم افضل من ذلک، میں تمہیں اب نہ اس سے بھی بہت اعلیٰ چیز دینے لگا ہوں، افضل چیز دینے لگا ہوں۔ تو وہ بڑے خوش ہو کر کہیں گے قالوا یا رب وأي شيء افضل من ذلك، اس جنت سے بھی افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا احل علیکم رضوانی، آج میں تم پر حلال کر رہا ہوں اپنی رضامندی کو۔ اب کیا ہے فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنے کے بعد جو ہے وہ جنتیوں کو سب سے بڑا جو انعام دے گا وہ یہ ہے کہ وہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے اگر اس کو انسان محسوس کرے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان سے وہ کتنی محبت کرتا ہے، انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا۔ اور کہیں پر مجھے طارق جمیل صاحب کے وہ بچپن کی سنی ہوئی جو آوازیں ہیں نا، یقین مانے اس ٹائم پر وہ آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اس بندے نے اللہ کی محبت کو بہت بیان کیا، بہت بیان کیا، اور قرآن کی آیات تو ایسے ان کو اللہ تعالیٰ نے زبان پہ جاری کی تھیں۔ تو یہ جب وہ آیت پڑھتے تھے نا یا ایھا الانسان وما غرک بربک الکریم، تو انسان یقین مانے سننے والے چیخیں مارتے تھے، یار ہم کیا ہیں، ٹھیک ہے، پانی کی بوند سے پیدا ہونے والے، لمحے لمحے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں وہاں، پھر اللہ کی نافرمانی، ناشکریاں کرتے ہیں، وہ کتنا کچھ دے رہا ہوتا ہے پھر اس کو قبول ہی نہیں کر رہے ہوتے، اس کی شکر گزاری نہیں کر رہے ہوتے کہ یا اللہ تعالیٰ کا تیرا شکر ہے تو نے کتنا کچھ دیا۔ ایک ایک لقمہ جو مل رہا ہے نا، میں حامد کمال الدین صاحب استاد ہیں ہمارے، ان کا لیکچر سن رہا تھا، یعنی ایسے عجیب الفاظ تھے، کہتے ہیں یار یہ ایک لقمہ جو ہمارے منہ میں پہنچتا ہے اس کے پیچھے کتنی محنت لگی، زمین کی محنت، سورج کی محنت، کسان کی محنت، ٹھیک ہے، پھر وہ کٹا، پھر وہ پکا، پھر وہ آپ کے منہ میں آیا، ٹھیک ہے، اور آپ جب اس کو کھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار بسم اللہ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اور کھانے کے بعد آپ کرتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا راضی ہونا یہ ایک ایسی ایموشنل فیل کرنے والی کنڈیشن ہے، اور یہ ایک وہ چیز ہے جس کے لیے پھر انسان اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ آپ دیکھو کہ غزہ کے جو بچے اور مطلب لوگ، کچھ لوگ تو یقیناً وہاں بیچارے پھنس گئے ہیں، لیکن آپ ان کے ایمان کی جب باتیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ان کا ایسا عجیب ایمان ہے، وہ کس بات پر ہے۔ ایک مجاہد اپنی جان جو ہے وہ کیوں دیتا ہے؟ ایک قرآن کو پڑھنے والا، ایک دین کا علم پھیلانے والا اپنی ساری زندگی اس کام کے اندر کیوں گزار دیتا ہے؟
ایک بیماری میں مبتلا انسان کیوں صبر کرتا ہے؟ جس کی اولاد فوت ہو گئی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے، یا کوئی مال کا نقصان ہو گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کو دہرا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا رب ہے اور وہ میں اس پر راضی ہوں. تو یہ یعنی یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی ایون یہ جو مجلس ہے ہماری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسی مجلس کے بارے میں ہمیں پوری احساسات کی ایک حقیقی دنیا دی ہے، جھوٹی دنیا نہیں دی. فلموں کے اندر، ریلز کے اندر آپ کو جھوٹی دنیا ملتی ہے، حقیقی دنیا دی ہے کہ اللہ کے واقعتاً فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اسی مجلس کو جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کی صفات، اللہ پر ایمان کی باتیں ہو رہی ہوں، اس کو وہ ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے لیے بخشش کو واجب کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ ان میں کوئی ایسا بندہ بھی بیٹھا ہے نا جس کا وہ ویسے ہی آگے بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو عطا کرے گا اور کبھی ان سے ناراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی جو صفت ہے. اور اس کے اندر جو دوسرا پہل ہے، ایک تو اللہ راضی ہوتا ہے، دوسرا ورضوا عنہ، ٹھیک ہے، اللہ سے راضی ہوا جاتا ہے. سبحان اللہ، یعنی یہ اس سے بھی اگلا ایک مقام ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا راضی ہونا تو ایک کمال کی چیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے راضی نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہو گیا. تو خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان بھی اللہ رب العزت سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے راضی ہونے کے لیے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں انسانوں کے اندر بھی آپ جب کسی سے راضی ہوتے ہیں نا، تو آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ کسی پر ہم نے راضی ہونا ہو تو ہمیں پہلے تو پتہ چلتا ہے نا کہ اس بندے کا یار میرے پر کیا احسان ہے. آپ علم حاصل کرتے ہیں، آپ اس سے بات کرتے ہیں، آپ کو کوئی شکوہ ہے، آپ کے دل میں کوئی بات ہے، آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا، ٹھیک ہے، یہ ایک پورا عمل ہے، پورا پروسیجر ہے. آپ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جانتے ہیں، پھر محسوس کرتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہوئے، اللہ کی زمین پہ چلتے ہوئے، اس کی ہوا کو استعمال کرتے، اس کی سورج کی روشنی کو انجوائے کرتے. ٹھیک ہے، اس کے پیدا کردہ پانی، کیا کیا نعمتیں، سارا کچھ ہی اس کا ہے. ٹھیک ہے، آپ اللہ رب العزت سے راضی ہوتے ہیں اور راضی ہو کر آپ کے دل سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، رضیت باللہ ربا. صبح شام کی دعاؤں کے اندر یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم اس کی پابندی کر پائیں اور آپ کو بھی توفیق دے. تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے، رضا ہے، اس کی کتنی قسمیں اللہ سے راضی ہونے کا کیا معنی ہے. تو پہلا جو رضا ہے اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا، وہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت، اللہ کے رب ہونے، اللہ کے معبود ہونے اور اللہ کی اسماء و صفات پر راضی ہونا. اس پر راضی ہو جانا کہ اللہ ہمارا رب ہے. میں اس بات پر ایمان لایا اللہ میرا معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس میں توحید کا پیغام بھی ہے، محبت کا بھی پیغام بھی ہے اور اللہ سے تعلق بھی ہے، اور اس میں اللہ کی، اسی کو اللہ کی توحید کہتے ہیں. اللہ کی توحید کوئی ایسے جو ہے نا سخت سی چیز نہیں ہے. اللہ کی توحید اللہ کی محبت ہے بیسیکلی. ہاں، اس کا ایک پہلو جو شرک کی نفی ہے وہ یقیناً اس کے اندر سختی ہے، لیکن وہ سختی بھی لذت پیدا کرتی ہے، وہ سختی بھی محبت پیدا کرتی ہے. اس کی جو دلیل ہے وہ یہی جو دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ٹھیک ہے، اچھا اس والے سے ایک حدیث بھی آئی ہے، من قال حین یسمع المؤذن، اگر کوئی مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اذان دینے کے بعد وہ اگر یہ دعا پڑھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یہ الفاظ جب پڑھے تو غفر اللہ من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. اور اسی طرح صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں. دوسری جو رضامندی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے راضی ہونا، اللہ کی شریعت سے راضی ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام نازل فرمائے ہیں وہ احکام سے میں راضی ہوں. اس کے اندر تکلیف ہو سکتی ہے، جیسے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال کو فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند ہے. تو یہ ناپسندیدگی اس رضامندی کے خلاف نہیں ہے. یہ جو ناپسندیدگی ہے یہ اس کو علماء کہتے ہیں کسی کام کو کرنے میں جو مشقت ہوتی ہے، یہ قلبی کیفیت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. کسی کام کے کرنے میں جو مشقت ہوتی ہے وہ ہے یہ. ٹھیک ہے. ہاں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ مسلمان چاہے کہ یار یہ نہ ہو، ایسا نہ ہو، اس مشقت میں نہ پڑھوں، لیکن جب وہ اس کے اوپر پڑ جاتا ہے تو پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ رب العزت پر یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ سے کا اجر پاؤں گا. شہید ہو گیا تو جنت، اور غازی ہو گیا تو بھی اللہ کی جنتوں کا وارث بن جاؤں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے راضی ہونا، یہ لبرلز کو، سیکولرز کو یہ نصیب نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ اللہ کی شریعت پر تنقید کرتے ہیں. وہ راضی کس چیز سے ہوتے ہیں؟ وہ راضی اپنے فائدے سے ہوتے ہیں. اس لیے وہ ہر چیز میں حکمت تلاش کریں گے. اس کی کیا حکمت ہے؟ ہم حکمت کو مانتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کے اندر حکمت ہی حکمت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت آپ کو پتہ ہو. ہم اس لیے عمل نہیں کرتے کہ یار ایک عیسائی کے بارے میں مجھے بتایا کہ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے کہ وہ عیسائی نے آ کے ان کو کہا یار کہ مجھے تم الاؤ کر دو میں تمہارے ساتھ نماز پڑھوں. بھائی کیوں؟ اس نے کہا میں نے ریسرچ کیا کہ تمہاری نماز جو ہے نا یہ بہترین ایکسرسائز ہے اور اس سے فلاں بیماریوں سے. اس نے کہا بھائی ہم اس لیے نہیں کرتے، ہم تو اللہ کو راضی کرتے ہیں. ہاں اب اللہ تعالیٰ اس سے کیا کیا ہمیں فائدہ دے رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کی یقیناً شریعت میں فائدہ ہی فائدے ہیں. تو اللہ رب العزت کی اس نعمت سے سیکولر محروم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا انسان محروم ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں ہر چیز کو مشاہدے کی بنیاد پر، سائنس کی بنیاد پر قبول کروں گا. ٹھیک ہے. وہ میری جب تک ایکسپیریمنٹ میں نہیں آئے گی میں اس کو پریکٹس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہوں. تیسری جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کی جو بات ہے وہ ہے اللہ کی قضاء پر راضی ہونا، اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا. انسان کی زندگی کے اندر اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر اللہ نے کیا تعلیم دی؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے زبردست الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اور بلکہ جب تکلیف آئے اور انسان یہ الفاظ پڑھ دے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری مصیبت پہ مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہترین، زیادہ بہتر عطا فرما. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو اس پر رضامندی ہے یہ اس کا بہترین مظہر ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے اگلی آیت جو ہے وہ اس کے مقابلے میں جو دوسری اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت لعنت کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو پھر کفر کی طرف جاتا ہے یا بعض گناہوں پر بھی لعنت کا ذکر ہے. جیسے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا اس پر غضب ہوا. ٹھیک ہے. وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہوئی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کا جو اصل اور بنیادی طور پر جو فتویٰ لگتا ہے وہ اس کے اوپر لگتا ہے کہ جو مسلمان کو قتل کرتا ہے اور وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. اور یا مسلمان ہونے کے بعد وہ قتل کو حلال کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں حلال ہے قتل کرنا کسی مسلمان کا، تو وہ پھر کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا کیونکہ وہ کفر کے اندر چلا گیا. البتہ اگر کوئی مسلمان غصے میں کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے لیے بھی یہی وعید ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کہا گیا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یہ ہمیشگی جو ہے ایک لمیٹڈ ہمیشگی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ ہمیشگی نہیں ہے جو کافر کو ملے گی. تو یہ لمیٹڈ ہمیشگی ہے اور کافر کے لیے ان لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہی ہمیشہ رہے گا. یہ آخر کار نکل آئے گا. جی اگر اس نے توبہ نہیں کی تبھی یہ بات ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی نا. مسلمان کسی بھی گناہ سے توبہ کر لے، جیسے آپ کو پتہ ہے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا بیان کیا کہ ایک بندے نے 100 قتل کیے، وہ توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کی توبہ کی وجہ سے جو ہے زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے اور نعمت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اس کو لے کر چلے گئے. تو اس لیے یہ جو عذاب کی باتیں ہیں یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو توبہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جو توبہ نہیں کرتا وہ ہمیشہ، اگر وہ مسلمان تھا توحید کو مانتا تھا تو وہ ہمیشہ رہے گا لمیٹڈ. ٹھیک ہے. جب تک اللہ چاہے گا پھر وہ نکل آئے گا. اس میں جو خارجی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی تو مسلمانوں کو قتل کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں. ہاں یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا. تو جو قتل تعویل کی بنیاد پر ہو، ٹھیک ہے، کسی بدعت کی، کسی تعویل کی بنیاد پر ہو، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. اگرچہ کہ خوارج کے بارے میں 2 موقف ہیں علماء کے. ایک قول جو ہے وہ یہ کہ یہ کافر ہیں، ٹھیک ہے، کفر کے اندر چلے گئے، اور دوسرا قول ہے کہ نہیں یہ بدعتی ہیں اور ان کا جو ہے یہ کافر نہیں ہے. اور غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی موقف اپنایا ہے اور جمہور کا یہی موقف ہے کہ وہ کافر نہیں ہے. تو چونکہ وہ ان کا جو قتل کرنا تھا وہ کسی غلط بنیاد پر تھا، ٹھیک ہے، دلیل کو غلط سمجھنے کی وجہ سے تھا، اس لیے اس کا حکم اور جو گناہ کو حلال کر لے بلا تعویل، بغیر کسی تعویل کے، ایک نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ایک نہیں ہے. ہاں جیسے کوئی زنا کو حلال کر لے مسلمان ہوتے ہوئے، وہ کہ یار میں مسلمان ہوں لیکن میں زنا کو حلال کرتا ہوں، تو اب وہ مسلمان نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، وہ مسلمان جیسے یہودی ہیں، بالکل جیسے یہودیوں کا تصور ہے ہمارے بارے میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مار دیا جائے. بلکہ وہ میں سن رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا اس کا، کہ وہ ایک جو فلسطینی لڑکا ہے، ٹھیک ہے، وہ فون کرتا ہے اور وہ لڑکیاں 15 سال کی، وہ کہہ رہی ہیں کہ یار بچوں کو مارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اس آیت کا سب سے بیسک جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو ان پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باقی لوگوں پر بھی ہے لیکن وہ اسی تفصیل کے ساتھ. جی جی. اب ایک بندہ مسلمان ہے اور اس نے میرے مسلمان بھائی کو قتل کیا ہے، تو اب میرا حق بنتا ہے اس کو قتل کرنا یا نہیں؟ ہاں، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو قصاص میں وہ قتل کیا جائے گا، لیکن وہ قصاص جو ہے وہ حکومت لے گی. ٹھیک ہے، وہ اسلامی نظام اور حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ آپ کو بدلہ دلوائے. ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ میں لینے سے اسلام نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اپنے ہاتھ میں آپ لیں گے تو پھر آپ ظلم بھی کریں گے. اس نے ایک مارے پھر آپ 2 ماریں گے، اور ایسے ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں پٹھانوں کے اندر وہ 1 کے 2 مارتے ہیں، وہ 2 کے 3 مارتے ہیں، اور وہ نسلوں کے اندر وہ جو ظلم ہے وہ جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے اچھا اس کے اندر جو ہے وہ ہاں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. کہ ان لوگوں نے جو ہے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کیا. ٹھیک ہے، اللہ کو غصہ دلایا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا انہوں نے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اللہ کی رضامندی کو ناپسند جانا. یعنی کتنے بد نصیب ہوتے ہیں نا وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کو ناپسند جانتا ہے. اور یقین مانیں یہ نہیں صرف یہودیوں میں ہوتا ہے. میں نے ایسے مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، وہ کہتے ہیں یار اللہ اور ہمارا کوئی، یعنی اللہ سے اتنے مایوس ہو جاتے ہیں گناہوں میں جا کے اور زندگی سے، کہ وہ کہتے ہیں یار اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا، ہم نے تو جانا ہی جہنم میں ہے. یا پھر مذاق اڑائیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، ہم یوں کر کے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے یہودی مذاق اڑاتے تھے کہ ہم تو بس 40 دن رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسلمان کے اندر بھی گناہ، اس لیے گناہ خطرناک چیز ہے. گناہ کی خطرناکی یہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. گناہ کی خطرناکی یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کر اللہ تعالیٰ اپنے دل پہ دھبا لگوا رہے ہیں. گناہ کی خطرناکی بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں. ورنہ تو گناہ ایک فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی رکھیں اور اس پہ توبہ کرنے کی اس کو جو ہے وہ کہا گیا. ٹھیک ہے، تو گناہ کرتے کرتے جب انسان اس درجے پر آ جائے نا کہ اب وہ کہ یار اللہ کون اور میں کون، ٹھیک ہے نا، میں تو مسجد میں گھس ہی نہیں سکتا، میرا تو جنت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اور میں نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، تو سمجھ لو کہ اب یہ بد نصیبی کی انتہا پر ہے. ٹھیک ہے، باقی جو بھی انسان گناہ کرے اور وہ کہ نہیں یار اللہ میرا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے عید کی نماز پر بھی آ جائے اور کہ یار نہیں یار اللہ تعالیٰ پہ میرا مان ہے، تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. اگرچہ کہ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جو نمازوں کو چھوڑتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کبھی ہم کھولیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. انہوں نے اللہ کی رضامندی کو سے نفرت کی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ نفرت یہود میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انصاف نہیں کیا، آئل اٹھا کے مسلمانوں کے علاقوں میں رکھ دیا، ہمارے علاقوں میں نہیں رکھا. یہ باقاعدہ امریکنز اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی منہ سے بکواسیات نکلتی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، ہمیں نہیں دیا. خاص کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو یہودیوں نے تو یہی باتیں کی ہیں کہ یہ کہاں سے نبی بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہو گئے، یہ تو ہمارے اس نسل میں سے آنا چاہیے تھا. تو انہوں نے پھر ناپسند کیا اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. اسی طرح فرمایا فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں، اسف کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، جب ہمیں غضبناک کیا. اسف کے جو لفظ ہے نا، اسف کا قرآن میں وہ 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک ہے غضب کے معنوں میں، ٹھیک ہے، کسی کو آپ جو ہے غصہ دلائیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے دکھ اور حزن کے معنوں میں، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کے اوپر، اسف کیا انہوں نے یوسف علیہ السلام پر. ایسے عام جو نارمل عربی ہے اس کے اندر بھی انا آصف ہم بولتے ہیں، آئی ایم سوری. ٹھیک ہے، تو مجھے دکھ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم اس کو بولتے ہیں تو ہم پہلے معنی میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس معنی میں ہم استعمال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ کو غم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک نقص ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، غضبناک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتے ہیں.
تو وہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے. جب اس کو کوئی مخلوق جو ہے وہ غصہ دلاتی وہ بڑا حلیم ہے، برداشت کرتا ہے. لیکن پھر جب کوئی اپنی حدوں کو پار کرتا ہے تو پھر اللہ اس سے انتقام لیتا ہے. فلما آسفونا، یہ اللہ نے فرعون کی قوم کے بارے میں بیان کیا، جب انہوں نے ہمیں جو ہے غصہ دلایا، انتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین، پھر ان سب کو غرق کر دیا. تو اس کے اندر ایک جہاں پر کافروں کے لیے سختی ہے وہاں مومنوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ یہ جو آج غزہ کے اندر اور دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو جو اذیت دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرنے پر قادر نہیں ہے. وہ تو سمندر بھی ان کے ساتھ ہی ہے، وہی بنی اسرائیل ہے نا، اور وہی سمندر ہے، ٹھیک ہے. اسی بنی اسرائیل کو اللہ نے وہاں سے نجات دی تھی، اور اسی وہ جب وہ فرعون بنے آج تو اللہ تعالیٰ غرق کرنے پر قادر ہے. لیکن وہ آزما رہا ہے، بڑا حلیم ہے، بڑا حلیم ہے. اور اس نے اس نظام کو جو ہے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، قوموں کے عروج اور زوال کو اسباب کے ساتھ جوڑا. اس کے لیے ہمیں تاریخ کو پڑھنا چاہیے. اگر ہم چاہیں نا کہ اللہ کا حلم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے حلیم ہے، تو پھر ہمیں قوموں کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں اور اللہ کے کیا قواعد اور قوانین ہیں جو اس کائنات کے اندر جاری و ساری ہیں. ہر طالب علم کو تاریخ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اللہ کی کیا سنت ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی سے متعلق ایک اپنی صفت بیان کی، وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. اللہ نے ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ ناپسند بھی کرتا ہے، ناپسند بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ان کا اٹھنا، منافقین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے مسلمانوں کے ساتھ نکلنا اور جہاد کے لیے جانا. اللہ نے اس کو ناپسند کیا تو پھر کیا کیا، ان کو بٹھا دیا، ٹھیک ہے، ان کو توفیق ہی نہیں دی. اور انہیں کہا گیا وقیل اقعدوا، تم پہلے نہیں نکلے تھے نا تبوک میں جب مسلمانوں پہ سختی آئی تھی، تو آپ بیٹھے رہو مع القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. تو اللہ کی جو یعنی یہ جو سب سے زیادہ ہمیں ڈرنے کی بات ہے نا، وہ نفاق کی بات ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ نفاق کا آپ کے پاس اس ٹائم پہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آپ اس سے آزاد ہیں. نہ وہ صحابی موجود ہیں حذیفہ بن یمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے جن کو ساری آپ نے منافقین کی لسٹ دے دی تھی. تو اور نفاق آتا کہاں سے ہے، یعنی یہ ایک مومن کے لیے بڑی پریشان کن بات ہونی چاہیے کہ کیا پتہ کہاں سے جو ہے نفاق کا کوئی حصہ آ جائے. اچھا، نفاق آنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ عبداللہ بن ابی بن جائیں. نفاق کے مختلف درجے ہیں، ایک عملی نفاق ہے، ایک اعتقادی نفاق ہے. اعتقادی نفاق والا تو کافر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بھائی نفاق کی بعض ایسی شکلیں ہیں جو عملی نفاق کے طور پر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک مسلمان کے اندر آ سکتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ تو انسان جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اس بقدر، ٹھیک ہے. اس لیے اپنے اوپر نظر رکھنا اور دیکھنا کہ میں یہ جو باتیں ہیں نا کہ وعدہ کیا تو اس کو پورا کرو. یہ جو 4 باتیں بیان کی کہ مومن جو ہے، منافق جو ہے، جب وہ لڑتا ہے تو پھر گالم گلوچ پر اترتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ٹرینڈ ہے ہمارا، اللہ معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے بچائے، آپ کو بھی بچائے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر آنا، فوراً اتنے غصے میں آ جانا کہ اگلے بندے کو بالکل ہی اڑا کے رکھ دینا، ٹھیک ہے. تو ہم غصہ آتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے، لڑائی ہوتی ہے، گالی بھی بعض جگہ پہ دی جا سکتی ہے. اللہ نے قرآن میں اس چیز کی اجازت دی ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا گالم گلوچ کو، بری بات کو اونچی آواز سے کریں، ہاں مگر جس پر ظلم ہوا ہو. لیکن ایک بندے کا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ برداشت ہی نہیں ہے نا، ہے نا. گھر میں لڑائی ہے، دوستوں میں لڑائی ہے، مومن بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہے، وہ ہر جگہ پر ہی کسی بھی بات کے اوپر جو ہے نا کہتا ہے یار بس ایسی کی تیسی. تو ان چیزوں پر نظر رکھنا، خاص کر کے وعدہ خلافی، ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا مطلب کیا کہتے ہیں انگلش میں پینڈیمک ہے نا. یہ ایک مطلب ایک وبا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس ٹائم کے اوپر جس میں اللہ تعالیٰ معاف کرے میں بھی آپ بھی سارے ہی ہم مبتلا ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ ہم لوگ جب ویسٹ میں جاتے ہیں یا حتیٰ کہ عرب کے پاس جاتے ہیں، وہ لوگ ہم پاکستانیوں کو دیکھ کے نا پریشان ہوتے ہیں کہ یار کیا تم لوگوں کا 10 منٹ جو ہے مطلب 1 گھنٹہ شادی کے اندر، یعنی 9 بجے کا مطلب ہے 12 بجے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہمارے یہاں اصول بن گیا. تو اس کے اوپر ہمیں بطور قوم بھی غور کرنی اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اس بات کو بیان کیا. اسی طرح سے اگلی آیت میں فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کو یہ بہت ناپسندیدہ ہوتا ہے. یہ مختلف الفاظ ہیں اللہ کے ناپسندیدگی کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا المقت، یہاں پر لفظ استعمال ہوا. اور مقت جو ہے وہ اشد البغض، ٹھیک ہے، وہ بغض کا سب سے جو شدید ترین درجہ ہے اسے مقت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے مقت کہتے ہیں. جیسے محبت کا اعلیٰ ترین درجے کو مقام خلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. خلیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم کو بنایا
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یا پھر اللہ نے مجھے بنایا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو غضبناک ہونے اور غصہ کرنے ناپسند کرنے کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ مقت ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا مقت نازل ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ پر وہ بات کہتے ہیں ان تقولوا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم ایسی بات کرتے ہو جو تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو عام گناہ ہیں جن سے ہم لوگوں کو روکتے ہیں اور ہم سے بھی وہ ہو جاتے ہیں، یہ مراد یہاں پر نہیں ہے. یہ بیسیکلی یہودیوں کو خطاب ہے کہ جو لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہیں توحید کی بھی. ٹھیک ہے نا. یعنی یہودی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ کے پاس اور کہنے لگا کہ تم لوگ ایک نہ شرک کرتے ہو. انہوں نے کہا ہم شرک کرتے ہیں. صحابہ نے کہا ہاں تم کہتے ہو ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو نبی علیہ السلام کے پاس یہ بات کہی تو آپ نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، تم جو ہے نا جو ہے ما شاء اللہ، پھر اس کے بعد تم کو ثم ما شئت، پھر جو آپ چاہیں. پھر کا لفظ جو ہے ثم کا لفظ آپ نے اس میں تعلیم دی. اب لوگوں کو تو بھائی اتنی باریک توحید کی بات بتا رہا ہے، خود کیا حالت ہے کہ انبیاء کو قتل کرنے پر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. خود یہ ہے کہ ایمان لانے کی توفیق اس کو نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے. تو یہ اصل کے اندر بنیادی طور پر اس آیت کا جو مراد ہے وہ یہ لوگ ہیں. یہ چند آیات تھیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت، صفت رضا، ٹھیک ہے، اور اس کے جو اپوزٹ جو امور ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے تھیں. اس کے اندر جو گمراہ ہوئے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک جنہوں نے اس اللہ کی صفت کو، اللہ کے راضی ہونے اور ناراض ہونے کی جو صفات ہیں ان کے الفاظ کا بھی انکار کیا اور ان کی جو ہے حقیقت کا بھی انکار کیا. انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، اور اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں، بلکہ یہ جو جہمیہ تھے ارادہ والی انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے جو بات کی وہ یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی، ایک منٹ میں ذرا یہ دیکھ لوں. ہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہم صفات ہیں یہ مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے. ٹھیک ہے. اللہ کی صفات ہی ہم نہیں مانتے. اور جو دوسرا طبقہ تھا اس نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کا ارادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو متکلمین ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے یہ کہا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے ہم اگر یہ کہیں اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، یا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، تو اس سے تو تشبیہ لازم آئے گی. لہٰذا اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم سلف صالحین کے راستے سے ہٹتے ہیں نا تو کتنی پھسی سی باتیں اور ایموشنز کو آپ اللہ کے بارے میں بالکل ختم کر دیتے ہیں. اور اگر آپ اسی طرح ایمان لائیں جیسے اللہ نے اپنے رسول کو بیان کیا اور رسول نے اپنے صحابہ کو اور سلف صالحین نے اس کو محفوظ کیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے اللہ سے ہمارا تعلق کتنا زبردست پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم اگر کچھ اچھے اعمال کر رہے ہیں تو ہم اللہ سے محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا نعمت استعمال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اتنا راضی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں جواب دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ حدیث پڑھیں کہ جب انسان فاتحہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت اپنے عرش پہ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. ٹھیک ہے. میری حمد بیان کی. اور جب آگے وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ پر یہ میری ان صفات کے ذریعے میری تعریف کر رہا ہے، میری ثنا کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، پھر وہ اگلے حصے کے اندر آپ اللہ سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ یعنی صرف یہ نہیں فاتحہ کے اوپر، یعنی ہماری زندگی کے ایک ایک آپ چیزوں کے اندر دیکھیں. قرآن کے اندر ما یکون من نجوا من ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم سرگوشیاں کر رہے ہو، تم تین ہوں گے تو چوتھا اللہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہیں سن رہا ہے، تمہاری بات کو سن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب تم جو ہے چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ مطلب صحابہ کی باتوں کو اللہ نے قرآن نے بیان کیا، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور تم ڈرے ہوئے تھے، وبلغت القلوب الحناجر، تمہارے جو ہے دل سینوں کو منہ کو آئے ہوئے تھے اور کافر تم پہ چڑھ دوڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمانوں کی بندے کی اپنی فیلنگز کو جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں. اب تو وحی نہیں اترتی، ورنہ اللہ نہ کرے مطلب وہ ایک نعمت بھی تھی اور کہیں ایسا نہ ہوتا منافقوں میں شمار ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو وحی جب اترتی تھی آپ محسوس کریں کہ صحابہ کے ایمان کا کیا لیول ہوگا.
اس لیے بے عذر بھی زیادہ ہے نا. لیکن آپ ذرا قرآن کو اس نظر سے پڑھیں, سیرت کو اس نظر سے پڑھیں, ٹھیک ہے. کہ ادھر صحابیہ آ کے بات کر رہی ہے, شکایت لگا رہی ہے اپنے خامند کے اوپر, آسمان سے اللہ تعالیٰ آیات اتار رہا ہے, قد سمع اللہ قول, اللہ نے سن لی اس عورت بڑھیا کی بات جو اپنے خامند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں, یا اللہ یہ ختم ہو گئے تو تیری پھر کوئی مدد کرنے والا روئے زمین پر نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے وہ آیات اتار رہے ہیں کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ نے اب تو آپ کی دعا کو قبول کر لیا, ٹھیک ہے. آپ غم نہ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے گا. ایک ایک منظر کو اللہ نے, حتیٰ کہ فتح مکہ کے مناظر آپ جب اندر داخل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کیا آپ کی کیفیات تھیں, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نارمل لائف کی جو معاملات ہیں, صحابہ آ کے بیٹھ جاتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے جاتے نہیں تھے, باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے. اللہ نے آیات اتار دی کہ بھئی تم نبی تنگ ہوتے ہیں, تم جب کھانا کھا لو, ٹھیک ہے, تو غیر ناظرین انا ہو, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا اپنے جو تمہیں نصیب میں ملا وہ کھاؤ اور نکلو بھائی وہاں سے, ٹھیک ہے. وہ کسی نے اونچی آواز سے آواز دے دی, اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل کر دی کہ جو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, ان کو عقل نہیں ہے, یہ جو ہے دروازے سے باہر آ کر آپ کو آوازیں دے رہے ہیں. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا زبردست کنیکشن رہا, ٹھیک ہے, اور ہے اور رہے گا, اور وہ جنت میں بھی دے گا, ٹھیک ہے. یہ اگر احساسات, ٹھیک ہے, سلف صالحین کے منہج کے اوپر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائیں, آپ سوچ لیں کہ ہم جو ہے نا کس لیول کی قربانی دے سکتے ہیں. یار یقین مانیں, اللہ کے لیے قربانی دینا جو لذت پیدا کرتا ہے نا, اس کی بنیاد اللہ کی صفات کا علم ہے. جب آپ مر رہے ہوتے ہیں نا, اور آپ پیاسے ہوتے ہیں اور آپ کھڑے ہوتے ہیں, چاہے آپ میدان سیاست میں ہوں, چاہے آپ جہاد کے میدان میں ہوں, آپ دعوت کے میدان میں ہوں, آپ تعلیم کے میدان میں ہوں, یہ کیسے علماء, مطلب واقعتاً ہمارے امت کو بچانے والے علماء تھے, ٹھیک ہے نا. آپ روٹیاں لوگوں کے گھروں سے مانگ مانگ کے کھاتے تھے, ٹھیک ہے. ہمارے شیخ الحدیث ہمیں اللہ یار رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو باغ بنائے جنت کا, وہ بتاتے تھے, یعنی رو پڑتے تھے, تم نے تو بیٹھ کے علم مل رہا ہے, ہم لوگ جا کے محلوں میں دروازے کھٹکھٹا کے روٹیاں مانگتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا چیز تھی جس نے بخاری کو امام بنا دیا, مسلم کو امام بنا دیا. آج کے دور میں بھی یار ایسے ایسے ائمہ, ایسے ایسے امام. البانی کا جب نام آتا ہے یار میں حیران ہوتا ہوں. البانی رحمہ اللہ پہ تنقید کرنے والے علماء بھی ہیں, لیکن آپ دیکھیں جب نام آئے گا, ٹھیک ہے نا, رحمہ اللہ, حدیث کا اتنا بڑا کام کر گئے وہ. یار کیا تھا یہ؟ تو بھائی یہ وہ اللہ کے اوپر ایمان ہے, اللہ سے پیار ہے, اور یقین ہے کہ یار بھائی مرنا ہے, اور میں مرنے کے بعد کہیں پہ نہیں جا رہا. الی ربک یومئذ المساق, میں اپنے خدا کے پاس جا رہا ہوں, جس کے لیے روتا رہا, جس کو سجدے کیے, جس کو یاد کیا, جس کو پڑھا. تو آئیں اللہ سے ہم بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اندر ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں وہ رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے, جن کی بخشش فرماتا ہے, جنہیں عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما دے, اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے, ہمیں شہادت کی موت دے, اور امت کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.